السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب کی کتاب زاویہ سے جو آج ہم چیپٹر سنیں گے اس کا نام ہے چیزوں کی کشش اور ترک دنیا۔ ہمارے ہاں ڈیفنس کالونی بہت خوبصورت کالونی ہے اور اس میں بڑے شاندار گھر ہیں جو دید کے قابل ہیں۔ ایک روز ہم وہاں بیٹھے تھے ایک نہایت خوبصورت گھر میں، ایک نہایت اعلیٰ درجے کے فانوس کے نیچے۔ وہ سامان و اسباب سے بھرا ہوا گھر ہے۔ وہاں بیٹھے ہوئے پتہ نہیں کیوں مجھے اچانک خیال آیا کہ ہوائی جہازوں کی ایجاد کا 100 سال پورا ہو گیا ہے۔ ہوائی جہاز انسان کی زندگی میں داخل ہوئے تو اس کا جشن منایا گیا۔ اس حوالے سے ہم نے اخباروں میں بھی پڑھا، ٹی وی پر بھی دیکھا، اور ان گزرے 100 برسوں پر ہم نے اپنے اپنے بیان دیے۔ میں برسوں سے ہوائی سفر کا مسافر ہوں۔ کم لوگ جانتے ہیں کیونکہ بہت خفیہ بات ہے اور آپ تک ہی رہنی چاہیے کہ سن 1947 میں جب پاکستان بنا اس کے 3 ماہ بعد اگست، ستمبر، اکتوبر اور نومبر میں لاہور میں ایک بہت بڑا ریفیوجی پناہ گزین کیمپ تھا۔ میں وہاں پر ہیڈ کلرک کے طور پر ملازم ہو گیا۔ کہیں نوکری ملتی نہیں تھی۔ تقسیم کے بعد بھارت سے بڑی بے چینی کے عالم میں آئے تھے۔ میں اس وقت بی اے کر چکا تھا۔ امپلائمنٹ ایکسچینج کا دفتر وہ نوکری نہیں دیتا تھا۔ میں وہاں پر جا کر کہتا کہ جی میں بی اے پاس ہوں۔ وہ کہتے ہم اس کا کیا کریں؟ پھر میں نے ایک ٹرک کیا اور وہ وہاں جا کر کہا کہ جی میں میٹرک پاس ہوں، فرسٹ ڈویژن میں۔ تو انہوں نے کہا کہ بسم اللہ، اور فوری مجھے نوکری مل گئی۔ ایک آدھ مہینہ کام کیا، پھر نہرو اور لیاقت علی خان پیکٹ کے مطابق یہ طے پایا کہ جو یہاں کے سکھ اور ہندو شرنارتھی پناہ گزین ہیں وہ بذریعہ ہوائی جہاز بھارت جائیں گے انہیں لانے کے لیے۔ ہندوستان سے ہوائی جہاز آتے تھے، ہمارے پاس تو تھا کوئی نہیں۔ وہ جہاز وہاں سے مسلمان پناہ گزینوں کو بھی لے کر آئیں گے، خالی نہیں آئیں گے۔ یہاں مسلمانوں کو اتار دیں گے اور پھر راولپنڈی سے، پشاور سے اور لاہور ملتان سے اپنے مطلوبہ مسافر بھی لے کر جائیں گے۔ اس زمانے میں سول ایویشن کا ادارہ تھا اور ایوان صاحب اس کے انچارج تھے۔ والٹن ایئرپورٹ پر ان کا دفتر تھا اور وہ پرمٹ ایشو کرتے تھے کہ جو جہاز بھارت سے آیا ہے اس میں واقعی مسلمان پناہ گزین آئے، یہاں پر خالی ہوا اور اب یہ آگے جا رہا ہے، پھر لاہور آئے گا، پھر اس طرح واپس جائے گا۔ اور یہ ایک مشکل کام تھا۔ انہوں نے سارے والٹن کیمپ میں اپنے ادھر ادھر دیکھا، انہیں بڑا اسمارٹ سا کلرک نظر آیا۔ کہنے لگے میاں تم نے میٹرک کی ہوئی ہے، بڑے پڑھے لکھے ہو۔ وہ مجھے سول ایویشن میں لے گئے اور میری سروسز ایویشن کے لیے مستعار لے لی۔ وہاں میری کرسی لگا دی چھاؤں میں اور کہا کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے۔ میں بہت محنت سے وہ کام کرتا رہا اور پرمٹ ایشو کرنے لگا۔ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ خدا کلرک کو اتنی عزت دے تو اس کا دماغ کہاں پہنچ جاتا ہے۔ ونگ کمانڈر ایوان صاحب نے مجھے بتا دیا کہ یہاں جہاز کا نمبر بھرو، یہاں یہ کرو، وہ کرو اور پھر پرمٹ ایشو کر دو۔ اب میرے پاس 20، 25، 30 پرمٹ ہیں۔ یہ پرمٹ کیا ہیں؟ گویا کلاشن کوفے ہیں۔ اس وقت کینیڈین اور انگریز پائلٹ آتے تھے اور میں انہیں پرمٹ ایشو کرتا تھا۔ وہ 3 دن تو میں نے دیکھا، پھر میں نے کہا کہ یہ تو میرے متی ہیں، میں انہیں ایسے کیسے جانے دوں؟ ایک کینیڈین سے کہا کہ پناہ گزینوں کو یہاں ڈراپ کر دیا ہے اور جہاز خالی جا رہا ہے، تو میں تمہارے ساتھ راولپنڈی چلوں گا۔ یہ میری پہلی فلائٹ تھی۔ اس نے کہا یس سر۔ اس کی جان تو میری مٹھی میں تھی۔ اس نے مجھے اعلیٰ درجے کی سیٹ دے دی اور کھانے پینے کی چیزیں بھی۔ اس طرح میں آتا رہا، جاتا رہا، اور ظلم جو ہوا جس کی میں معافی مانگتا ہوں کہ میرے وہاں جانے میں اور آنے میں واپسی پر 4 جہاز لینڈ ہو کر کھڑے ہوتے تھے۔ انہیں چونکہ پرمٹ نہیں ملا تھا وہ کیسے فلائی کرتے؟ تو کلرک بادشاہ جو ہوتا ہے اور اس کی جو طاقت ہوتی ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں۔ میں نے عام طور پر جب بھی ہوائی سفر کیا اس میں اللہ کی مہربانی میرے ساتھ یہ رہی کہ پتہ نہیں کیوں میں منزل مقصود پر خیر و عافیت سے پہنچ جاتا تھا، لیکن اکثر و بیشتر میرا سامان نہیں پہنچتا تھا۔ یہ اکثر و بیشتر ہوا۔ اس میں خاص بات جس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ سن 1950 میں روم سے میڈرڈ گیا۔ میڈرڈ پہنچا اور وہاں اترا تو انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں آپ کا سوٹ کیس کہاں رہ گیا۔ بہرحال ہم اسے ٹریس کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں تو فلاں ہوٹل میں ہوں، مل جائے تو پہنچا دیجیے گا۔ اب میں ہوٹل میں 3 کپڑوں میں بیٹھا ہوں، ایسے ہی 3 کپڑوں میں جیسے خواتین کہتی ہیں کہ میرے خاوند نے مجھے 3 کپڑوں میں گھر سے نکال دیا، اسی طرح میرے ہوائی جہاز نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ اس وقت میرے پاس ایک پتلون تھی ایکریلک کی، وہ نئی نئی چلی تھی، جیسے پیاز کا چھلکا ہوتا ہے، بہت پتلی، شاید آپ کو یاد ہو۔ وہ کھٹاکھٹ دھل جاتی تھی اور استری کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی، اور ایک شرٹ اور ایک بنیان تھی۔ کل 3 کپڑے تھے۔ رات کو تو میں زیر جامہ ہی میں سو گیا۔ گرمیوں کے دن تھے۔ صبح اٹھ کر وہ کپڑے پہن لیے اور میڈرڈ کی سڑکوں پر گھومتا رہا۔ شام کو ہوٹل آ کر لیٹ گیا۔
दूसरे दिन वो कपड़े ख़राब होने की फ़िक्र लाहक हुई। सिंक में डालकर पहले पतलून को धोया, फिर शर्ट, फिर बनियान को धोकर वहाँ लटका दिया और सोते वक्त ये दुआ की कि या अल्लाह ये सुबह उठने तक सूख जाएं। 3 दिन इसी तरह गुजरे। मुझे असल में कुर्तबा जाना था। वहाँ मैड्रिड से लारी जो पुरानी वजह की थी कुर्तबा जाती थी। लारी के अंदर ही इन्होंने बकरे दुम्बे वगैरह रखे हुए थे। उस लारी में सफ़र किया। कुर्तबा पहुँचे तो मैंने कहा या अल्लाह जो मैं पहने हुए हूँ अब मुझे कुर्तबा में दुनिया की अजीम तरीन मस्जिद में जाना है। कुछ और तरह की कपकपी भी तारी थी और मेरे पास साफ कपड़े भी नहीं। वहाँ नहा भी नहीं सकता था। मस्जिद मौजूद है और मैं वहाँ पर नमाज अदा नहीं कर सकता, हुक्म ही नहीं इसका। ये सारी तकालीफ मेरे साथ साथ चलती रहीं, लेकिन एक बात का मुझे एहसास हुआ जो अब तक है, वो ये कि अगर इंसान के पास चीज़ें और सामान ना भी हो तो भी ज़िंदगी गुजर सकती है। और वो 7 दिन मैंने इस खुशी में और सुकून और आराम में गुजारे कि ना मुझे किसी चीज़ के चोरी होने का खौफ, ना मुझे इस बात की परवाह कि कुछ मेरे ऊपर क्या गुजरेगी। इतने आसूदगी के दिन किसी बहुत बड़े सूफी ने तो गुजारे होंगे, मेरी ज़िंदगी में बस वो 7-8 दिन ही थे। मैं लौट कर रोम आया तो होटल में मेरा सूटकेस पहले से आया हुआ था। मैं फिर इन्हीं लवाजमात में गर्क हो गया जिनमें हम सब गर्क हैं। हमें उन चीज़ों ने पकड़ा हुआ है। इसके बारे में मुमताज़ मुफ्ती साहब ने यूँ लिखा है कि हाजी लोग जो हज करने जाते हैं वो बेचारे चीज़ों के साथ इस तरह वाबस्ता होते हैं और उनकी जान अजाब में होती है। और हम पाकिस्तान के लोग अपनी चीज़ों के साथ ख़वातीन ख़ास तौर पर इतनी मुंसलिक हो जाती हैं कि बस खुदा की पनाह। जबकि दूसरे मुल्कों के लोग जिनकी मैं तारीफ़ तो नहीं किया करता लेकिन ये मानना पड़ता है कि वो आम रोज़मर्रा की चंद चीज़ें रखते हैं और बाकी ना उनकी कोई कोठियाँ हैं, ना मरबे हैं, ना सामान, ना कुछ। मैं अमेरिका में एक रोड़ी कचरे से कीमती और बिल्कुल सही हालत में लैपटॉप लाया था। अमेरिका में हमारा यही काम था कि सुबह सवेरे रोड़ी पर चले जाते थे। एक इंतहाई आला दर्जे का सोफ़ा वहाँ पड़ा था, लेकिन मैं क्या करता, देख देख कर दुखी होता था। सोफ़े पर बैठकर झूले लेकर आ जाता था, लेकिन लैपटॉप में उठा लाया, बिल्कुल चलता हुआ। नया मॉडल आने पर किसी ने फेंक दिया होगा। हम अभी तक चीज़ों के साथ बहुत बुरी तरह से वाबस्ता हैं और आगे पीछे हमारी चीज़ें ही चीज़ें हैं जो जान का अजाब बनी हुई हैं। मैंने जो चंद रोज़ बगैर चीज़ों के गुजारे वो मेरे कमाल के दिन थे। जब मैं उस कोठी में बैठा हुआ था जिसका मैंने इब्तिदा में जिक्र किया था और बहुत खूबसूरत थी, और कमरे में एक आला दर्जे का फानूस लटक रहा था जिसके नीचे एक नौजवान लड़का अपने ओ लेवल की तैयारी कर रहा था और उसका ट्यूटर उसे पढ़ा रहा था, तो मालिक मकान दाखिल हुआ। उसने आकर कहा, देखा अशफाक साहब? उससे चीज़ों से भरे कमरे के बारे में कहा, क्या कमरा और उसकी सजावट पसंद आई? मैंने कहा, जी सुबहान अल्लाह, ऐसी चीज़ें तो आदमी ख्वाब में भी नहीं देख सकता। वो मास्टर से कहने लगा, आप भी अपना बोरिया बिस्तर उठाकर उस कमरे में आ गए हैं? उसने कहा, जी यहाँ रोशनी बहुत अच्छी है, पढ़ाने में आसानी रहती है। मेरे दोस्त ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन आप यहाँ बगैर मेरी इजाज़त के आ गए हैं। ये इतना आला दर्जे का फानूस है और ऐसी खूबसूरत रोशनी जो तजल्ली की तरह, ये उनके अल्फाज थे। हमारे अशफाक साहब भी इसकी गवाही दे रहे हैं। उसने कहा, मास्टर साहब, ये सारी रोशनी जो आपके लिए है ये सिर्फ एक सेमेस्टर के लिए है, फिर तो आपने यहाँ से चले जाना है। जितना एंजॉय करना है कर लें। वो उस्ताद था तो गरीब सा आदमी, मगर उसने कहा, साहब कि आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, ये एक ही सेमेस्टर के लिए है, फिर तो मैं यहाँ नहीं होऊंगा, मगर आपके लिए भी ये सब सामान ज़्यादा से ज़्यादा चंद सेमेस्टरों के लिए है। आपके 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। हम दोनों भी इसी तरह दरअसल एक ही किश्ती में सफ़र कर रहे हैं। इसकी बात मालिक को बुरी लगी, लेकिन बात थी इतनी मुदल्लल के मालिक कहने लगा, कोई बात नहीं, आप आराम से बैठें, इतने नाराज़ ना हो। तो जनाब, ये चीज़ें इंसान को ऐसा पकड़ती हैं और उनमें ये बड़ा कमाल है कि आदमी ने जितना भी झटके, जिस तरह से घूखरों के खेत में पखड़ा कपड़ों के साथ चिमट जाता है, आदमी उसे फौरी नहीं जानता, लेकिन बाद में ये आपको तंग करता है। आदमी तबई तौर पर बहुत अच्छा होता है, बड़े प्यारे लोग होते हैं, आप उनसे मिलकर देखें, लेकिन इनके ऊपर चीज़ों और दिखावे का इतना बोझ पड़ जाता है जैसे खाली कनस्तर चबा हो जाता है। वो चबे हो जाते हैं। आप लोगों पर निगाह डालें, वो लोग जो तबन बहुत अच्छे होते हैं, मिजाजन भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन दिखावे ने उनके ऊपर बड़ा बोझ डाल रखा है। और ये हैरत की बात है कि अच्छी और कीमती दिलकश खूबसूरत चीज़ों का ही मसला नहीं होता, एक और तरह की चीज़ें भी अपना कब्ज़ा जमा लेती हैं। जब हम नूर वाले डेरे पर होते थे तो हमारे बाबा जी के पास एक नौजवान आया, बड़ा अच्छा पढ़ा लिखा। उसने कहा, जी मैंने दुनिया तर्क कर दी है और मैंने रहबानियत का रास्ता इख्तियार कर लिया है।
اور میں ان جھمیلوں میں نہیں پڑنا چاہتا۔ آخر یہ سب کچھ ہے کیا؟ میں وہاں بیٹھا تھا۔ نوجوانی کے زمانے میں اتنی تمیز نہیں ہوتی کہ بزرگ یا جس کو مخاطب کیا گیا ہو وہی جواب دے، اور وہی جانتے ہیں کیونکہ علم والے ہوتے ہیں۔ بس میں بھی بول پڑا۔ میں نے کہا تمہیں شرم آنی چاہیے، تم نوجوان ہو، کچھ کرنا چاہیے، ہمت سے، جد و جہد سے، کوشش سے۔ تم کیا کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہے تمہارے اسلام میں دنیا ترک کرنے کی اجازت ہی نہیں، اور تم ترک دنیا کر رہے ہو؟ کتنی بری بات ہے۔ میری ساری گرم جوشی دیکھ کر بابا جی مسکرائے اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، بسم اللہ بسم اللہ، جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں، آپ کی راہ میں کوئی حائل نہیں ہوگا۔ میں حیران ہوا کہ اتنے بڑے بزرگ ایسے بابا جی اور کیا رائے دے رہے ہیں۔ وہ نوجوان چلا گیا۔ مجھ میں جرت تھی بات کرنے کی۔ میں نے کہا، بابا جی آپ نے یہ کیا کہا؟ کہنے لگے، کوئی بات، ان کو جو آسانیاں عطا کرنی ہیں، یہ ان کا مقولہ تھا، ان کو جو آسانیاں عطا کرنی ہیں اس طرح ہی آسانیاں عطا ہوتی ہیں۔ آپ نے جو کہا وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن آسانیاں عطا کرنی بھی لازم ہے۔ جیسے وہ نوجوان خوش ہو ویسے ہی ٹھیک ہے۔ 2-3 ہفتے بعد وہ نوجوان پھر آیا اور بڑی خوشی کے انداز میں کہنے لگا، لو بابا جی، اللہ کے فضل سے سارا کام ٹھیک ہو گیا۔ ترک دنیا کے لیے میرا تہیہ اور میری ڈیٹ ساری فکس ہو گئی۔ میرا ایک سوٹ رہ گیا ہے۔ میں نے کہا، کون سا سوٹ؟ کہنے لگا، میں نے بوری کا سوٹ، پاجامہ اور کرتا بوری کا بنایا ہے، وہ بن جائے تو اس کے بعد میں جنگل کو نکل جاؤں گا۔ اور پھر کہنے لگا، میرا کشکول بھی آ گیا ہے۔ یہ کالے رنگ کا جو کشکول آپ نے دیکھا ہے، یہ جرمنی میں بنتا ہے، جو عام فقیر لیے پھرتے ہیں۔ میں نے ایک بار ڈپارٹمنٹل اسٹور والے سے پوچھا کہ یہ کہاں سے ملتا ہے؟ کہنے لگی، جی ہم جرمنی سے امپورٹ کرتے ہیں۔ میں نے کہا، فقیر بڑے سیانے ہیں، بڑے باذوق ہیں، جو جرمنی سے منگواتے ہیں۔ اس نوجوان نے کہا کہ کھونڈے یعنی لٹ کو بھی گھنگرو لگ گئے ہیں۔ جب اس نے یہ چیزیں گنوائی تو میں نے کہا، بابا جی آپ بہتر سمجھتے ہیں، مگر یہ نوجوان تو الٹا عذاب میں پڑ گیا ہے۔ یہ تو چیزوں کے چکر سے ہی نہیں نکل سکا، یہ تو الٹا چیزوں کو جمع کر رہا ہے، انہی چیزوں کو جنہیں چھوڑ کر جانا چاہتا ہے۔ اس نے تو دوسری بلا گلے میں ڈال لی۔ جب اس نے چیزوں کی تیاری کی بابت اظہار کیا تو بابا جی نے کہا، اتنی مشکل اٹھاؤ گے، ایسے ہم سے دوری اختیار کرو گے، دفع کرو ترک دنیا کو اور دفع کرو رہبانیت کو۔ جیسے بےہودہ ہم ہیں ویسے تم ہو جاؤ، یہیں رہا کرو، لنگر کھایا کرو اور چین کی نیند سویا کرو۔ تب اس کی سمجھ میں آئی بات۔ انسان بعض اوقات یہ سوچتا ہے کہ جناب اگر میں یہاں سے جگہ چھوڑ کر اسلام آباد چلا جاؤں تو ساری مشکلات کا حل نکل آئے گا، یا بچے کی شادی ہو جائے تو معاملات حل ہو جائیں گے۔ جب آپ اسلام آباد جائیں گے، آپ اپنا آپ بھی تو ساتھ لے کے جائیں گے نا، جو ان ساری چیزوں کو اپنی جانب کھینچتا ہے، کشش رکھتا ہے۔ آپ تو دراصل مقناطیس ہیں، اور مشکلات تو وہ لوہے کے ذرے ہیں جو آپ سے چمٹے ہیں۔ شہر بدلنے سے، لباس تبدیل کرنے سے، مزاج بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ تو ایک خاص طرح کی رحمت ہوتی ہے جو بندہ اللہ سے درخواست کرے کہ مجھ پر خصوصی فضل فرمایا جائے تاکہ میں اس عذاب سے نکلوں، تب نجات ملتی ہے۔ لیکن چیزیں تبدیل کرنے سے یا چھوڑنے سے یا نئی چیزیں اختیار کرنے سے ایسا ہوتا نہیں۔ یہ بات تھی جو میرے ذہن میں آ گئی تو میں نے آپ کے حضور عرض کر دی۔ آپ کی محبت اور توجہ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔